اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ہمیں حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو پہلے مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یا تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی میڈیکل پروفیشن کی طرف جا رہے ہو۔ اف یو ڈونٹ ڈائگنوز اے پرابلم پراپرلی یو کینٹ سالو اٹ، رائٹ؟ تو یہی چیز قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی اچھی راہ کی طرف نکل رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح انسان سمجھ لے تو پتہ تو چلے کہ اس کو سامنا کس چیز کا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا سوال آئے گا، ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے سامنے کیا آبسٹیکلز ہیں، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر رکھتا بھی ہوں تو کس طرح سے اس کا سامنا کروں، وہ ایک مزید تیسرا سوال ہے۔ تو اس پہلے سوال کے بارے میں ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشورى میں ان کے سامنے جو مشکلات تھیں ان کو ایک مقام پر بہت ہی مختصر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انہیں کس مشکل کا سامنا کرنا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے کہتے ہیں کہ جو دین آپ کو دیا تھا وہی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہی آپ سے پہلے کے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہی نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کی وہی آپ کو کی جا رہی ہے۔ اور پھر ابراہیم اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کہ آپ تمام دین کو قائم کرو اور اس میں الگ کٹ بٹ نہ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کا ذکر کیا، وہ چیلنج اس کو سمجھ لیں وہ باہر سے ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، امیدوار ہیں کہ جو لوگ جن کو وہ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں وہ ان کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ایک تبصرہ آ گیا، ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھو، آپ جب کسی چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، محنت کر رہے ہوتے ہو، اور جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے، آپ کا رب، وہ خود ہی آپ سے کہہ رہے ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہے، تو ایک دم سے آپ کو مایوسی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، تو میں یہ کام کر ہی کیوں رہا ہوں؟ ان کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مزید جواب دیا ہے خود ہی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کا حل بھی بتا دیا، اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو چنے گا جن کو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اصل میں واقعی میں چاہتے ہیں۔ یعنی اس سوسائٹی کی اگر اکثریت ماننے کو تیار نہ ہو اور ایک شخص مان جائے، ایک ابو بکر مان جائے، ایک عمر مان جائے، ایک شخص بھی مان جائے، اس کی حیثیت کوئی کم نہیں ہوتی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، یا اس کے پاس ایسی کوئی دولت نہیں ہے یا انفلوئنس نہیں ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا اصل مشن ہے پکارتے رہنا۔ آپ کے سامنے آبسٹیکلز ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، اور آپ کی جو اکثریت آپ کی بات سننے، جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، اس کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیں تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ماننے سے ان کی مشکل آ جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی ہلکا سا ایک سائڈ پہ میں بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک روحانی سٹرگل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اور کفر کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور تہے بھی ہیں اور لیئرز بھی ہیں۔ ایک اور لیئر سمجھ لیں، مشرکون نے ہمارے کعبے کے ارد گرد بت لگائے ہوئے تھے، آپ سب کو علم ہوگا، لیکن وہ بت ان کے لوکل نہیں تھے۔ مختلف قبائل ہیں عرب کے، اور سب تمام مختلف قبائل کے بت وہاں جمع ہیں، مکے میں جمع ہیں۔ اب اس بات کا ان کو بہت فائدہ یہ ہوا، اس کو کہیں گے آج کل ریلیجس ٹورزم۔ کوئی قبیلہ ہے جس نے آ کر اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، وہ یہاں پر آئے گا، مکے ہجرت کر کے آئے گا، طواف کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، وہاں پہ کھائے پیے گا، وہاں ٹھہرے گا، اس کی ساری اکانومی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مکے والوں کو ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے ہو تو باقی سارے قبیلے ایک دوسرے کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر میں نکلو گے تو باقی قبیلے کہیں گے اگر ان پہ حملہ کیا تو یہ جب واپس گھر جائیں گے تو ہمارا بت توڑ دیں گے۔ تو کیونکہ ان کے سارے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ آرام سے اپنی تجارت کا کام کریں، اور اس لیے ان کی اکانومی باقی سارے قبیلوں کی اکانومی سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اب یہ نبی آیا اور یہ کہہ رہا ہے تمام بت ختم کرو، تمہارا الہ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ بات صرف ان کو اس لیے قبول
قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب میں بہت پکے تھے، لیکن وہ اپنی اکانومی اور اپنی پولیٹیکل سچویشن کے معاملے میں بھی بہت سینسٹیو تھے۔ اگر آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہو تو ہماری حکمرانی تو گئی، الٹا یہ کہ سارے قبیلے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے۔ تو یہ بھی وجہ تھی ان کو کہ یہ بات اگر آپ وہ مان بھی لیں تو کہیں دیکھیں سیاسی حکمت ابھی یہ ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے، آپ ایسا کرو کچھ تو نہ، ہم آپ کی طرح نماز پڑھ لیں گے کچھ دن۔ وہ جو کمپرومائز آفر کیا تھا نا، وہ اسی وجہ سے تو تھا کہ اگر یہ بات مان لی تو بہت بڑی سیاسی مشکل ہو جائے گی، بہت بڑی اکنامک مشکل، اقتصادی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیر اللہ نے بھی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور اللہ جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، جو جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، وہ سیاستدانوں میں سے تو ہوں گے نہیں، انفلوئنسرز میں تو ہوں گے نہیں، ان کی تو جیب کٹ جائے گی، ان کا تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو جو فقیر ہیں، جو غلام ہیں، جو اسیر ہیں، وہ صحابہ وہ اسلام لانا اکثریت میں وہی شروع کریں گے۔ ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور کہا یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، باقی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ہے باہر والا چیلنج۔ اور باہر والے چیلنج میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں مانیں گے، ان کو اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ ہر کوشش کریں گے اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جو آ بھی جائے اسلام میں وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، یا جو سوچ رہا اس کی طرف آنا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ باہر والا چیلنج ہے اور اس کی طرف اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا۔ دوسرا چیلنج باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد والی آیت ہے سورۃ الشورى میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ مسلمانوں کو ایک امید تھی کہ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے وہ تو مشرک ہیں نا، بتوں کے پجاری ہیں، ان کو کیا معلوم۔ لیکن جب مدینے والوں سے بات ہوگی تو وہاں پر اہل کتاب ہیں، ان کو نوح کا علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے، آدم علیہ السلام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، وحی کا علم ہے، تو بہت ساری چیزوں کو تو وہ جانتے ہیں۔ تو جب یہ وحی وہ سنیں گے تو ان کے لیے تو آسان ہوگا اس بات کو قبول کرنا، اور وہ ایک طرح سے ہماری ان سے قرب بھی ہے۔ یعنی شروع میں تو جو روزے نبی کو دیے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ انہی کے روزے تھے، اور جس سمت میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی کی سمت میں نماز پڑھتے تھے، اور جس نبی کا ذکر قرآن نے سب سے زیادہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب کو تورات نہیں کہتے، تورات موشے کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات، یہود اس کو تورات موشے کہتے ہیں، اور قرآن میں اس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو ایک بہت زیادہ کامن گراؤنڈ کی بنیاد پر ایک امید تھی کہ یہ لوگ تو زیادہ مان جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا۔ وہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کی بہت بڑی تاریخ تھی، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ان کے پاس تھیں، فقہ کی کتابیں ان کے پاس تھیں، انبیاء کی تاریخ کی کتابیں تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے علماء کو قرآن نے احبار کہا ہے۔ احبار وہ لوگ ہوتے ہیں، حبر سے نکلا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو، کہ وہ صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ان کے جو انگلیاں ہیں وہ کالی ہو جاتی تھیں، تو ان کو احبار، سیاہی والے لوگ، یہ کہا جاتا تھا انہیں۔ تو جو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی تورات میں ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی صحیفوں میں ہے، اسی کی بات کی تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آسانی سے مان جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ڈائگنوسس دیا، کہا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں وہ بھی کٹ بٹ گئے، لیکن نہیں کٹے بٹے، الگ الگ فرقے انہوں نے نہیں بنائے۔ اچھا، فرقے اور اختلاف کو بھی سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اختلاف ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں نہیں آپ کی دلیل کمزور ہے، میرے نزدیک اس کی زیادہ قوی دلیل یہ ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈیبیٹ ہو جائے کسی کی، اور بعد میں آخر میں ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اختلاف ہے، اختلاف عقلی ہوتا ہے۔ تفرق کوئی اور چیز ہے عربی میں، تفرق اختلاف سے ایک مزید آگے سٹیپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے میرا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ لوگ تو جنت جائیں گے نہیں، یہ تو جہنمی لوگ ہیں، ان سے ہم نے نہ بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، نہ ان کو سلام کا جواب دینا ہے، نہ ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں۔ یہ تفرق ہے، یہ اصل میں تفرق ہے۔ اختلاف پھر بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں جو بات کی ہے کہ علم والے لوگ وہ تفرقے میں پڑ گئے، التفرق عربی میں اسے کہتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کٹ بٹ گئے، انہوں نے ہر ایک نے اپنی ایک دکان کھول لی،
اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے ماننے والے صحیح ہیں. اور اس کی بنیاد اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم، قرآن نے بتا دیا. ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم اوپر آ جائیں، کسی کے ہم چھا جائیں. اس کو ہر کوئی، اور ان کے علماء میں ہر ایک عالم کو ایک انگزائٹی تھی کہ یہ جو میرے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں جو عالم ہے جو بات کر رہا ہے، اس کی فالوئنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لوگ کچھ زیادہ سننا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اس کی بات ان کو اچھی لگتی ہے. اب میری دکان خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، میری فالوئنگ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کتاب سکھانے کے بجائے، دین سکھانے کے بجائے، اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے، اب میں اپنا مضمون اس شخص کو بنا لوں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. میرا مضمون اب کتاب نہیں رہا، نہ دین رہا، نہ کسی کی اصلاح کرنا رہا. میں لوگوں کے مسئلے سمجھ سکوں کہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں ان کی، اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے، کیسے ان کے دلوں کو شفا کیا ہے. یہ بات تو بعد میں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ غلطی سے وہ اس کی بات نہ سن لیں، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں پہلے. اور وہ جب وہ سنے گا کہ میری تنقید ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے اچھا اپنی شکل دیکھی ہے. وہ پھر اپنی طرف سے وہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے، اور پھر ان کے دونوں کی فالوئنگز بن جاتی ہیں، اور وہ فالوئنگز بڑی پکی ہو جاتی ہیں، اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس پوری دلیلیں جمع ہوتی ہیں کہ وہ باقی والے کافر کیوں ہیں، یہ والے مشرک کیوں ہیں، یہ والے ایسے کیوں ہیں، یہ والے ویسے کیوں ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو وحی آئی ہے نا، آپ وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور وحی کو مان جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب علم ان لوگوں کے پاس آیا تو اس نے اس علم کو اپنا سوسائٹی میں مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا. جیسے پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک علم بھی بس ایک ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا. تو اب جو آپ یہ وحی کا علم لے کے آ رہے ہو نا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وحی کی حقیقت کی تلاش ان کو نہیں ہے. بس ان کو یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ رہے، لوگ ہم سے امپریس رہیں، کسی اور سے امپریس نہ ہو جائے.